مندوخیل صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بات مکمل کرنے دیا جائے, لیکن سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں نا. یہ اتحاد نہ ہوتا تو سچویشن یہاں تک پہنچتی ہی نہ, اگر آپ لوگوں کی جانب سے یہ اتحاد نہ کیا جاتا, اپنی بات پر آپ لوگ قائم رہتے. دوسرا یہ کہ جتنی بھی ماضی میں ترامیم ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں اس میں تو پیپلز پارٹی آگے آگے رہی ہے. مجھے شارٹلی یہ بیچاد میں یہ ان سے پوچھوانا چاہ رہی ہوں مندوخیل صاحب, بس پریسائزلی یہ بتا دیں کیا اگر ابھی آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل 13 میں سے 9 سیٹیں نون لیگ لگی, 4 آپ کے پاس تھی پچھلے مرحلے میں, ابھی 9 حلقے ہیں, اس میں سے آپ کتنے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو مل جائے گا؟ فار ایگزامپل اس میں آپ کو 5 بھی مل گئے, اور آج ہی 12 مہاجروں کی نشستوں پہ بھی ہو رہا ہے الیکشن, جو اسکیٹرڈ ہیں پورے پاکستان میں, اور آپ کا ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو ہے مہاجروں کی نشستوں کو لے کے, اور آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, تو یہ بہت کروشل ہے آپ کے موقف کے لیے. جو آپ نشستوں پہ بات کرتے ہیں تو جیتنا میٹر کرتا ہے آپ کے لیے. آپ بتائیں کہ اگر اس فیز میں آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو پہلے فیز میں ہوا, تو کیا آپ بائیکاٹ کریں گے, جو کہ آپ کی پارٹی کے اندر بات ہوتی رہی لیکن آپ نے ڈکلائن کیا, یا پھر آپ فیڈرل عہدوں سے ریزائن کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میری پیارے بہنوں, 25 سوال آپ نے کیے, تھوڑا سا مجھے 1 بائی 1 جواب تو دینے دیں. جب تک میں جواب نہیں دوں گا دلائل کے ساتھ, میں وکیل ہوں, تو نہیں سمجھیں گے آپ کی دیکھنے والے. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جہاں کیپٹل آزاد کشمیر کا, اس کا پولنگ چیف الیکشن کمشنر کو ملتوی کرنا پڑا LA-27 کہ ہم پولنگ کا عملہ وہاں پہنچ نہیں سکا. تو آپ دور دراز علاقے میں یا میرپور میں جو آپ الیکشن کی, آپ کا تو پتہ چل گیا, پول کھل گیا کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ وہاں پہ پرامن الیکشن کرا سکے. نمبر 1 بات. 12 سیٹیں یا 10 سیٹیں پنجاب کی, اور رانا ثناء کا ویڈیو آپ کے سامنے کی, یہ میری جیب میں CCD کور کرے گی یقیناً, بدماشی غنڈہ گردی سے وہ دنیا کو پتہ ہے. پھر آپ کا سوال تھا کہ ہم نے اس حکومت کو سہارا کیوں دیا ہے, تو میری بہن یہ بتا دے کہ 2024 کو جو الیکشن ہوا, ایک ٹرائکا بنا تھا آزاد امیدواروں کی شکل میں, PTI کی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. جب تک 2 پارٹیاں اکٹھی نہیں وہ حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. نون لیگ اور PTI نے تو اکٹھے ہونا نہیں تھا, ہم ہی تھے جو رول ادا کر سکتے تھے. اس کے حوالے سے تو مندوخیل صاحب نہ کھڑے ہونے دیتے نا حکومت, نہ کھڑے ہونے دیتے حکومت, کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ نکلتا, ظاہر سی بات ہے, لیکن آپ لوگ ریزسٹ تو کرتے. میری جواب تو, میری بہن میری جواب تو آنے دو پورا. آپ کو ساری چیز پر آپ ریجیکٹ کر دیں میری جواب کو, لیکن سنے تو دیں مجھے آپ. تو دوسری بات یہ کہ جب ہمارے پاس چوائس تھا کہ ہم PTI کو آفر کرتے, ہم نے کیے. خورشید احمد شاہ ہمارے سینئر MNA ہیں, ان کو ذریعہ ہم نے کیا. PTI نے ہمارے آفر ٹکرا دیے, نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے, گالی گلوچ بھی کر لیے. چلو وہ ان کی تربیت ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دوسرا راستہ ہمارے پاس 2 چوائس تھے کہ یا ہم اس حکومت کی جنازے کو کندھا دیتے یا ہم نہ دیتے. نہ دینے کی صورت میں نہ اسمبلی کھڑی ہو سکتی تھی, نہ حکومت قائم ہو سکتا تھا. آپ مجھے بتاؤ میری بہن کہ جہاں 9 مہینے بعد بڑی مشکل سے سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود اس کی وائلیشن کر کے 9 مہینے کے بعد الیکشن ہوا, اور وہ الیکشن بھی آپ کے سامنے فارم 47, تو کیا اگلا الیکشن 9 سال بعد ہوتا, کیا اس سے بہتر ہوتا اور شفاف ہوتا؟ لیکن بات تو صرف پھر وہیں آ گئی نا قادر خان مندوخیل صاحب. پھر آپ فارم 47 کی بات کر رہے ہیں, تو مطلب وہ الیکشن بھی متنازع تھا, اس وقت نہیں تھا جب آپ لوگ ساتھ دے رہے تھے, لیکن اب چونکہ معاملات یہاں ڈفر کر رہے ہیں کشمیر والے معاملے پہ, تو وہ اب آپ لوگوں کی جانب سے اس الیکشن کو بھی متنازع بنا دیا گیا. یہی تو PTI کا بھی موقف تھا. دیکھیے ہم نے تو میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ہمارے پاس راستہ کیا تھا. چلو پیپلز پارٹی کی جگہ پہ آپ بیٹھ کے سوچے, اگر ہم نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے, PTI نے تو ہمارا سپورٹ ریجیکٹ کر دیا. ہمارے پاس کیا, ہم اکیلے حکومت تو بنا نہیں سکتے تھے, ہم حلف ہی نہ لیتے. جب حلف نہیں لیتے تو کیا یہ اسمبلی اور حکومت قائم کھڑی ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. جب نہیں ہوتی تو کیا اگلا الیکشن 9 سال بعد 9 مہینے بعد ہوتا, تو کیا اس سے بہتر ہوتا, شفاف ہوتا؟ ہم نے کہا چلو سل, اور اسی وجہ سے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بنے, ہم نے اس حکومت کو جائز نہیں سمجھا, اس وجہ سے ہم حکومت کے حصہ ہی نہیں بنے. بالکل احتشام صاحب, یو کین کیری آن پلیز. بالکل تینوں مجھے گھیر لے, کوئی مسئلہ نہیں. مندوخیل اس بات پہ بڑا وزن ہے. مندوخیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب آپشن ان کے پاس بھی نہیں تھے. اب دیکھیں نا, اگر یہ بات ہو رہی تھی کہ جی 2 بڑی پارٹی ہیں, PMLN سے جان چھوٹ سکتی تھی, اور پیپلز پارٹی نے آفر کیا تھا PTI کو 2023 کے الیکشن میں, لیکن ان کے ساتھ نہیں آئے. اب اس کے بعد اس بات میں مندوخیل صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ پھر کیا آپشن رہ جاتا تھا. یہی ہے نا کہ آپ مل کے ان کے ساتھ حکومت بناتے, یا یہ ہے کہ پھر آپ کھلا چھوڑ دیتے میدان, پھر کوئی تیسری پارٹی آتی, دونوں کو بھگاتی, اور ایک دفعہ پھر ماشاءاللہ لگ جاتا. اب سوال یہ کہ بہت آپشن کم تھے دونوں کی طرف سے. اہم سوال اس وقت یہی ہے کہ بھئی جب دونوں دعویٰ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ٹھیک ہے بڑے اسٹرانگ کنٹینشن ہے جمہوریت کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے. مجھے یاد ہے ان کی حکومت میں کبھی بھی کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں رہا,
لیکن جہاں اور غلطیاں ان کے پارٹ پہ بھی ہیں, کوئی دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے, PMLN بھی اسی طرح ہی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے, اب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جہاں بھی جاتے ہیں, میری اطلاع ہے خاص طور پہ سعودی عرب, ٹرکی اور چائنا نے کہا ہے کہ بھی آپ کو سفارتی سطح پہ بہت مائلج ملا ہے, لیکن آپ اپنے ملک کے اندرونی حالات بھی تو ٹھیک کریں. اب دیکھیں نا, وقت آ گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بڑی سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں. آپ بھلے آپ اختلاف کریں ان سے, نقوی صاحب سے, کہ جی آپ حکومت میں بیٹھیں, آپ پہلے چھوڑ کے چلے جاتے. ان کی اس بات میں مجھے وزن لگتا ہے کہ جی 1 دن لگے, 10 دن لگے, 1 مہینہ لگے, 2 مہینے لگے, ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس ملک کو چلانا ہے تو کیسے ہوگا, کس طرح ہمارے پاس آزاد ایک الیکشن کمیشن ہوگا, آزاد عدلیہ ہوگی, سول سوسائٹی ہوگی, ادارے ہوں گے. اس طرف ہم نہیں جا رہے, اور معذرت کے ساتھ یہ الیکشن بھی ہو لیکن جائے گا. احتشام صاحب میں صرف مندو خیل صاحب سے, احتشام صاحب پلیز یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.